بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت مدینہ۔ نبوت کے 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے، مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی، نیز اکا دکا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب محض مجبور اور مبہوس قسم کے لوگ ہی مکہ میں رہ گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو کسی کی قید میں تھے یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو نہ تو مبہوس تھے اور نہ ہی مجبور، لیکن اس کے باوجود 2 تا ہنوز مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نیز حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک اپنے اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روک رکھا تھا۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دوران متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی جواب دیا: اے ابو بکر، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی ہم سفر کا انتظام فرما دے۔ اور تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوتی کہ شاید وہ ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ اور پھر ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اور خلاف معمول تپتی ہوئی دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، انہیں مطلع فرمایا کہ آج سفر ہجرت پر روانگی ہوگی۔ تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: یا ابی بکر، یعنی اے ابو بکر، اس سفر میں تم میرے ہم سفر ہوگے۔ اور تب فرط مسرت کی وجہ سے ابو بکر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرط مسرت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منشکف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور جب رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب رؤسائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوانوں کا ایک چاق و چوبند دستہ وہاں آ پہنچا، اور آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے نکلیں گے، تب یہ سب یکے بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ اور پھر رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوانوں کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات بھر اس اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے گھر میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے جس پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب رواں ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع ہے، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں، یعنی جنوبی ملک یمن کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کہ جہاں ہر طرف نوکیلے سنگ ریزوں کی بھرمار تھی، دونوں مسلسل پاپیدہ چلتے رہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی رسول اللہ کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں۔ اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تعاقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے، یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں۔ اسی کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کی دامن میں پہنچے اور انتہائی کھٹن اور مشکل ترین راستے طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے جو کہ غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہیں توقف فرمائیے، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر سے ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اسی کام میں سرگرداں ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے ابو بکر، ایسے 2 انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض 2 نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت تو نصرت بھی شامل حال ہے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا۔ ترجمہ: اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا۔ 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں مقیم تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔
دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔